السلام علیکم ویئرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم سے ملتا رہے۔ تو آج کی سٹوری ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ جن کی سٹوری ہے یہ بتاتے ہیں کہ میرے فادر کا ٹرانسفر کسی دوسرے ایریا میں ہوا تھا جو کہ آرمی میں اچھی پوسٹ پر آفیسر تھے۔ بابا کے ساتھ ہم سارے لوگ بھی اس ایریا میں شفٹ ہو گئے۔ جس فلیٹ میں ہم لوگ شفٹ ہوئے تھے وہ کافی عرصے سے بند پڑا تھا، لیکن وہ کافی کھلا اور ہوادار تھا۔ وہ اپارٹمنٹ ہم سب کو بہت اچھا لگا۔ اس سے اگلے دن کی بات ہے کہ سامان سارا سیٹ کرنے کے بعد ماما نے بھائی سے کہا، جو کہ مجھ سے چھوٹا تھا، کہ چلو میں تمہیں آج ٹیوشن چھوڑ کے آتی ہوں۔ ماما نے کسی سے پوچھا تھا کہ قریب کے ایریا میں ہی ایک ٹیوشن سینٹر ہے۔ ماما بھائی کو وہاں پر چھوڑنے چلی گئی اور مجھے کہہ کے گئیں کہ تمہارے بابا کے آنے سے پہلے میں واپس آ جاؤں گی، گھر کا دھیان رکھنا۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے باہر کوئی دروازہ کھول رہا ہو۔ میں نے باہر جا کر جب دیکھا تو وہاں پر بابا کھڑے تھے۔ میں نے بابا سے پوچھا کہ آج آپ تھوڑا جلدی آ گئے، تو بابا نے بولا کہ ہاں آج کام جلدی ختم ہو گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ بابا کے کپڑے بھی ڈیفرنٹ تھے، جو وہ صبح پہن کر گئے یہ وہ نہیں تھے۔ تو بابا نے بولا کہ ہاں میرے کپڑوں پر صبح تھوڑا پانی گر گیا تھا تو میں نے کپڑے چینج کر لیے۔ خیر بابا مجھے پیار کر کے نیچے اپارٹمنٹ میں چلے گئے۔ اپارٹمنٹ سے نیچے ایک بیسمنٹ تھا۔ میں نے کافی دیر انتظار کیا، بابا وہی رہے۔ خیر میں بھی ٹی وی دیکھ رہا تھا، میں نے واپس سے دیکھنا شروع کر دیا اور غور نہیں کی۔ ماما گھر آئیں تو کہتی ہیں کہ شکر ہے تمہارے بابا کے آنے سے پہلے واپس آ گئی۔ میں نے بولا نہیں بابا آ چکے ہیں، وہ نیچے بیسمنٹ میں ہیں۔ ماما نے آوازیں دی، کسی نے واپس سے آواز نہیں دی۔ ماما نے جب بیسمنٹ میں جا کے دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا۔ جب بابا کو کال کی تو بابا نے کہا کہ ابھی تو میں یہیں ہوں اور تھوڑی دیر آج مجھے زیادہ ہو جائے گی گھر آتے آتے۔ ماما کو لگا کہ شاید میں نے ماما کے ساتھ مذاق کیا، لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ حقیقت تھی۔ مجھے اس فلیٹ کے پاس ایک چھوٹا سا گارڈن تھا جس میں سے ہمیشہ بہت زیادہ خوشبو آیا کرتی تھی۔ میں ماما کو ہمیشہ اس بات کے بارے میں بتایا کرتا۔ پہلے تو ماما نے بابا سے اس چیز کے بارے میں ذکر کیا تو بابا نے ہنس کے ٹال دیا کہ چلو ایسی کوئی چیز ہوتی تو نظر تو آتی، اور بابا ماما کے ساتھ ایسے ہی مذاق کرنے لگ گئے اور کسی نے اس چیز پہ زیادہ نوٹس نہیں کیا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ میں اور بھائی جب سو رہے تھے، صبح فجر کا ٹائم تھا، 4 بجے کسی نے آ کر میرا بلینکٹ زور سے کھینچا۔ میں نے پوچھا بھی نیند میں کہ ماما کیوں اٹھا رہی ہیں، ابھی تو بہت ٹائم ہے۔ میرا بلینکٹ پھر سے کھینچا گیا اور جب میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا وہاں پر میری دادو کھڑی ہیں، جنہیں دیکھ کر پہلے تو ایک لمحے کے لیے میں بہت شوق ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اٹھو فجر کا وقت ہے، نماز پڑھو جا کے۔ اور یہی سارا عمل میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ بھی دہرایا، جو کہ ابھی اتنا چھوٹا تھا کہ اس پر نماز فرض بھی نہیں تھی۔ خیر ہم دونوں اٹھے اور جا کر وضو کیا۔ چھوٹے کو تو وضو کرنا بھی نہیں آ رہا تھا، میں نے اسے سکھایا۔ جب واش روم میں پانی چلنے کی کافی دیر تک آواز آتی رہی تو ماما ہمارے پاس آئی اٹھ کے۔ ہم سے پوچھا کہ تم لوگ آج کیسے اٹھ گئے؟ بولا کہ فجر کی نماز کے لیے اٹھے ہیں۔ ماما بولی کہ پہلے تو یہ چاند کبھی نہیں چڑھا، آج کیسے اٹھ گئے؟ بتایا کہ ماما دادوں نے اٹھایا۔ ماما اتنی شوق ہوئی کہ ماما کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ مسئلہ کیا ہے، کہ کل دادوں کی تصویر جو کہ ڈرائنگ روم میں لگی ہے وہ ڈرائنگ روم سے گر کے اچانک ٹوٹ گئی۔ شیشے کا فریم ہونے کی وجہ سے وہ تصویر بہت بری طرح سے کرچی کرچی ہو گئی، اور آج بچے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ ماما نے پھر سے بابا سے ذکر کیا۔ وہ دن تو جیسے تیسے سوچ و بچار میں گزر گیا، لیکن اگلے دن کی بات ہے کہ صبح فجر کے وقت ایسا محسوس ہوا کہ جیسے بہت سارے لوگ واش روم میں بار بار وضو کرنے جا رہے ہوں، وضو کر کے آ رہے ہوں۔ کافی دیر تک ایسا محسوس ہوتا رہا جس کی وجہ سے میں اور بھائی سو نہ سکے۔ پھر جا کر ماما کو بتایا۔ ماما اور بابا کا کمرہ ہمارے کمرے سے کافی دور تھا اور ہمارے کمرے کے ساتھ اٹیچ واش روم تھا، ان کے کمرے کے ساتھ نہیں تھا، جبکہ دوسرا واش روم باہر ہال میں تھا جو ماما لوگ یوز کیا کرتے تھے۔ ہم نے ماما کو جا کے بتایا کہ ماما ہمارے روم کے واش روم سے دوبارہ ایسے ہی آواز آ رہی ہے جیسے کافی سارے لوگ ہوں اور سنک میں پانی چل رہا ہو۔ ماما نے پھر سے بابا سے بات کی۔ بابا نے جب یہ کمپلین کی تو کسی نے وہاں پر بھی اس چیز پر غور نہیں کیا۔ سب نے کہا کہ اتنی اچھی جگہ پر فلیٹ ہے، آپ کچھ دنوں میں وہاں پر سیٹل ہو جائیں گے۔ لیکن بابا کے ایک بہت پرانے دوست تھے سر وکرم، انہوں نے بتایا کہ ان کے دوست اس اپارٹمنٹ میں پہلے شفٹ ہوئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس اپارٹمنٹ پہ کچھ جنات تھے جو مسلم جنات ہیں، کسی قسم کا کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاتے،
اور اگر بچوں کو بھی وہ کبھی کسی صورت میں نظر آئے تو وہ بچوں کو بھی کوئی نہ کوئی اچھی نصیحت یا کوئی اچھی تلقین یا تاکید کر کے جاتے ہیں. کبھی بھی انہوں نے بچوں کو نقصان نہیں پہنچایا. البتہ اگر گھر میں آپ لوگوں کی ایبسنس میں بچوں کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ یا حادثہ پیش آنے لگے تو بھی وہ بچا لیتے ہیں. آپ لوگوں کو کبھی بھی ان کی پریزنس سے کوئی تکلیف نہ ہوگی. ہاں لیکن فائدہ کبھی نہ کبھی ضرور ہوگا. جیسے کہ آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے آپ کے بچوں کو فجر کی نماز کے لیے اٹھایا. بچے آپ کے ڈر سے اٹھے نہ اٹھے لیکن ان کے ڈر سے اٹھ جایا کریں گے اور ایسے ہی ان کی عادت بلڈ اپ ہو جائے گی. پہلے تو بابا نے ماما کو بتایا. ماما ہرگز نہیں مانی کہ بچوں پہ رسک نہیں لیا جا سکتا. لیکن پھر بابا نے ماما کو کہا کہ یقین رکھو، وکرم صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ میرے دوست کی فیملی یہاں پر بہت عرصہ رہ کے گئی ہے. اب ان کا ٹرانسفر کسی دوسری جگہ ہوا تو وہ پھر بھی اس فلیٹ کو چھوڑنے پر دکھی تھے. اب الحمدللہ ہمیں یہاں پر 3 سال ہو گئے ہیں اور یہاں پر ہم بہت خوش ہیں، کوئی بھی مسئلہ